الحمد لله الذي جعل الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان وفضل زمانا على زمان كما فضل مكانا على مكان وإنسانا على إنسان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وقال عليه الصلاة والسلام وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله وقال عليه الصلاة والسلام صوموا عاشوراء وخالفوا فيه اليهود صوموا قبله يوما أو بعده يوما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وسع على عياله في النفقة يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم و مکرم حضرات سامعین، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے دین اسلام کی وجہ سے جسے فضیلت دی ہے، جسے اہمیت دی ہے، فضیلت اسی کی مانی جاتی ہے۔ رمضان المبارک کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے فضیلت دی گئی ہے، لہذا رمضان المبارک کو افضل سمجھا جاتا ہے اور اس کے روزوں کو افضل سمجھا جاتا ہے، اور جس کو فضیلت اور اہمیت جس درجے کی جس حد تک اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے اسی حد تک مانا جائے گا۔ ایک یہ ہے کہ میں یا کوئی شیخ الحدیث یا کوئی بزرگ، کوئی اللہ کا ولی یا کوئی اور انسان یہ کہے کہ مجھے یہ پسند ہے، وہ اس کی ذاتی پسند ہو سکتی ہے، لیکن وہ دین کا حصہ نہیں کہلائے گا۔ دین کا حصہ یا دین وہی چیز کہلائے گی جسے اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمارے لیے بتا دیا۔ اسلامی ہجری 1439 کا آغاز ہوا چاہتا ہے، اور اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام کے مہینے سے ہوتا ہے۔ محرم کے مہینے کے اندر بہت سارے موضوع روایات اور من گھڑت روایات بنا کر پیش کی جاتی ہیں جن کی کوئی دین اسلام کے اندر اصل نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ کے فرامین سے صرف 2 باتیں ملتی ہیں، ان 2 باتوں کے علاوہ اور کوئی بات محرم الحرام کی فضیلت یا محرم الحرام کے اعمال کے اعتبار سے نہیں ملتی ہیں۔ یہاں ایک اور بات عرض کر دوں، قرآن مجید کی آیت کے اندر اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ جل جلالہ نے سال کے 12 مہینے بنائے، اور آگے چل کے فرمایا منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے ایسے ہیں کہ جو حرمت والے ہیں۔ اور یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ حرمت والے مہینوں کو جو حرمت دی گئی یہ اللہ جل جلالہ نے قرآن کے اندر بتا دیا، اور حضور علیہ الصلوۃ نے ان 4 مہینوں کی تخصیص کر دی کہ وہ کون کون سے ہیں، جن میں سے ایک مہینہ محرم کا مہینہ بھی ہے۔ محرم کے مہینے کے اندر ہوا یہ کرتا تھا کہ عرب کے ہاں کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا، کوئی جنگ چل رہی ہوتی تھی تو جو ہی محرم شروع ہوتا تھا وہ ساری لڑائی، وہ سارے جھگڑے ختم کر دیے جاتے تھے کہ حرمت والے مہینے آ گئے ہیں، حرمت والا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اس مہینے کے اندر ہم لڑائی نہیں کریں گے۔ لیکن ایک ہمارے ہاں عجیب کشمکش ہوتی ہے، سیکورٹی ایجنسیز اور پاک فوج، ہماری پولیس سب پریشان ہو جاتے ہیں کہ محرم شروع ہو گیا ہے،
اب پتہ نہیں کیا ہوگا، محرم شروع ہو گیا، پتہ نہیں کیا پریشانی بنے گی، پتہ نہیں کہاں جو ہے جانیں ضائع ہو جائیں گی۔ تو یہ ہمارے لیے ایک المیہ ہے، ہمارا ایک یہ سانحہ ہے، ایک افسوس کی بات ہے کہ جو مہینہ حرمت والا مہینہ تھا، جو مہینہ تقدس کا تقاضا کرتا تھا، جو مہینہ امن اور سلامتی کا درس دیتا تھا، اس مہینے کے اندر ہمارے ہاں ایک ایسی فضا اور ایک ایسا ماحول بنا دیا جاتا ہے کہ ہر آدمی پریشان ہے، ہر آدمی ڈر رہا ہوتا ہے کہ ابھی کچھ ہوا کچھ ہوا۔ خیر بہرحال تو اللہ جل جلالہ نے دین کو حضور علیہ السلام کے اوپر مکمل کیا۔ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ دین کو آج کے دن آپ پر مکمل کر دیا گیا ہے۔ اب یہ حضور علیہ السلام کے دور کے اندر دین کو مکمل کر دیا گیا۔ حضور علیہ السلام کے بعد جتنے واقعات پیش آئے، ان واقعات کے اندر کسی واقعے سے ہم کسی بھی دن کو افضلیت نہیں دے سکتے ہیں۔ جس دن کو حضور علیہ السلام نے افضل قرار دے دیا وہ دن افضل ہے، جس دن کو حضور علیہ السلام نے اہمیت والا بتا دیا وہ اہمیت والا ہے۔ جمعے کے دن کو باقی دنوں کا سردار قرار دے دیا وہ باقی دنوں کا سردار ہے۔ لیکن کسی واقعے کی وجہ سے، مثال کے طور پہ 18 ذی الحج کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، ہم یہ کہیں کہ 18 ذی الحج کا دن چونکہ یوم شہادت کا دن ہے، بڑا مقدس دن ہے اور بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس دن یہ کیا جائے، اس دن یہ کیا جائے، اس دن یہ کیا جائے، ایسی کوئی بات بھی دین اسلام کا حصہ نہیں بن سکتی۔ یا اسی طریقے سے یکم محرم الحرام کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے، تو اس دن یہ کہا جائے کہ اس دن روزہ رکھ لیا جائے یا اس دن یہ کام کیا جائے، اس دن یہ کیا جائے، اس کی وجہ سے اس دن کو اہمیت یا فضیلت نہیں دی جا سکتی۔ 10 محرم الحرام کا جو دن ہے، اس دن سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ یہ شہادتوں کے واقعات کا ہونا یہ ہمارے لیے ایک الگ سانحہ تھا، یہ ہمارے لیے ایک الگ جو ہے پریشانی تھی، مسلمانوں کے لیے ایک غم کا پہاڑ تھا۔ لیکن اس دن کو فضیلت جو حاصل ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ فضیلت شہادت حسین کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس دن کی جو فضیلت ہے یہ تو روز اول سے چلی آ رہی ہے۔ محرم کے مہینے کو فضیلت قرآن پاک کی آیت آپ کے سامنے پڑھ دی۔ دوسری بات کہ دین مکمل ہوا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد نہیں، بلکہ دین مکمل ہوا حضور علیہ السلام کے دور میں، حضور علیہ السلام کی حیات میں یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین تو پہلے مکمل ہو گیا۔ اب 10 محرم الحرام کو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ہونا یہ ایک الگ علم، تکلیف اور مسلمانوں کے لیے ایک غم کا پہاڑ تھا۔ لیکن اس دن کو جو فضیلت حاصل ہے وہ فضیلت کس وجہ سے حاصل ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس دن کو جو فضیلت حاصل ہے وہ تو حضور علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو پوچھا 10 محرم کو کیوں یہودی روزہ رکھتے ہیں، تو بتایا گیا کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہودیوں سے نجات دی تھی۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو ہم اس بات کے زیادہ مستحق ہیں، ہم اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام میرے بھائی ہیں لہٰذا ہم روزہ رکھیں گے اس دن۔ تو حضور علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ 10 محرم کے دن روزہ رکھا کرو۔ حدیث مبارکہ جو آپ کے سامنے پڑھی، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان المبارک کے بعد اگر کسی مہینے کے اندر روزہ رکھنا اہمیت اور فضیلت کا حامل ہے تو وہ یہ محرم کا روزہ ہے۔ محرم کے دن روزہ رکھنے کا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
یہ زیادہ فضیلت ہے، یعنی رمضان کے بعد۔ اور ایک روایت کے اندر غالباً ترمذی کی روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے رمضان المبارک کے بعد اگر کسی دن روزہ رکھنے کی ترغیب دی ہے تو وہ محرم کے دن روزہ رکھنے کی۔ اور اسی طریقے سے ایک حدیث مبارکہ کے اندر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی 10 محرم کا روزہ رکھے گا اللہ جل جلالہ اس کے 1 سال پچھلے اور 1 سال آئندہ کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صوموا عاشوراء، 10 محرم کا روزہ، یوم عاشور کا روزہ رکھو، لیکن ساتھ ہی یہ فرما دیا وخالفوا فیہ الیہود، کہ اس میں یہود کی مخالفت کرو۔ ضمناً ایک بات عرض کر دوں، حضور علیہ السلام نے یہاں مخالفت اعمال کے اندر یہود کی مخالفت کا حکم دیا۔ ہم لباس کے اندر، اپنے طرز زندگی کے اندر، طرز معاشرت کے اندر، دیگر معاملات کے اندر دیکھتے ہیں کہ کسی کو اگر کہا جائے کہ یہ عمل فلاں قوم کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، اس عمل کو ترک کر دو، وہ آگے سے کہتے ہیں بھئی اس کام کے اندر جو ہے وہ کوئی دین نہیں ہے، دین تو جو ہے وہ دل کے اندر ہونا چاہیے، دین جو ہے وہ داڑھی کے اندر نہیں ہے، دین فلاں پتہ ہی کیا کیا جو ہے آگے سے جواب تیار کر کے رکھے ہوتے ہیں۔ تو یہاں حضور علیہ السلام ایک ایسا عمل کہ جس عمل کی وجہ سے کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہے، کوئی دنیا کا مفاد نہیں ہے، خالص رضا ہے اللہ کی رضا، اس کے اندر بھی حضور علیہ السلام احتیاط برتنے کا حکم دے رہے ہیں کہ خالف الیہود، کہ یہود کی مخالفت کرو اور کیا کرو، صوموا قبلہ او بعدہ یوما، یا تو اس سے 1 دن پہلے روزہ رکھ لو یا 1 دن بعد کا روزہ رکھ لو تاکہ ان کے ساتھ مخالفت ہو جائے۔ اور اسی طریقے سے دوسرا عمل، 10 محرم کے دن یہ عمل ملتا ہے محرم کے دنوں کے اندر۔ دوسرا عمل جو حضور علیہ السلام کی تعلیمات سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من وسع علی عیالہ فی النفقۃ یوم عاشوراء، کہ جو آدمی 10 محرم کے دن اپنے اہل و عیال کے اوپر کھانے پینے کے اندر، نان نفقے کے اندر وسعت کرے گا تو اللہ جل جلالہ سارے سال کے اندر اس کے لیے برکتیں عطا فرمائیں گے، سارے سال کے اس کے رزق کے اندر وسعت فرما دیں گے۔ یہ 2 اعمال ہمیں ملتے ہیں تعلیمات نبوی سے، اس کے علاوہ محرم کا کوئی عمل ہمیں نہیں ملتا۔ اب یہ باقی جتنے اعمال ہیں محرم کے اندر، یہ تمام کے تمام اعمال۔ اور یہاں ایک اور بات عرض کروں کہ اگر ہم 10 محرم کے دن ماتم کرنے کو، پیٹنے کو، رونے کو اس لیے لازم کر لیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، تو مسلمانوں کے پاس تو بڑی شخصیات ہیں۔ حضور علیہ السلام کا وصال ربیع الاول کے اندر ہوا، پھر ہمیں ربیع الاول کے مہینے کے اندر بھی کوئی خوشی نہیں منانی چاہیے اور کوئی شادی بیاہ کی تقریب کو منعقد نہیں کرنا چاہیے کہ بھئی اس دن، اس مہینے کے اندر تو حضور علیہ السلام جو امام الانبیاء ہیں، جو کائنات کے دولہ ہیں، جو کائنات کے اندر سب سے افضل انسان ہیں، ان کا یوم وصال ہے، تو لہٰذا اس دن تو ہمیں کوئی خوشی نہیں منانی چاہیے اس مہینے کے اندر۔ اور اسی طریقے سے ذی الحج کے مہینے کے اندر حضرت عثمان غنی، گویا کہ ہمارے پاس کوئی مہینہ بچتا ہی نہیں ہے کہ جس مہینے کے اندر پھر ہم اپنے شادی بیاہ یا دیگر کسی قسم کی کوئی خوشی منا سکیں۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سوگ صرف اور صرف 3 دن ہے۔ بہت بڑا سانحہ، بہت بڑی پریشانی، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک ایسا سانحہ ہے، یہ ایک ایسی کمی ہے کہ جو تا قیامت اب پوری نہیں ہو سکتی ہے۔ نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول جناب سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہاں سے لائیں ہم ان جیسی ہستی دوبارہ؟ لیکن اب اس سانحے کے ہوئے ایک عرصہ گزر گیا، اس کے اوپر دل افسردہ ہے، دل پریشان ہے، دل غمگین ہے کہ اتنا بڑا سانحہ ہوا تھا۔ لیکن اس محرم کے مہینے کے اندر یہ کہہ دینا کہ اس محرم کے مہینے کے اندر شادی بیاہ نہیں کرنا چاہیے، اس محرم کے دن، محرم کے مہینے کے اندر کوئی خوشی کا کام نہیں کرنا چاہیے، یہ بالکل انتہائی غیر شرعی اور دین سے ہٹی ہوئی بات ہے۔
محرم کے مہینے کے اندر صرف یہ 2 کام ہیں، روزہ رکھنا اور اپنے اہل و عیال پر فراخی رزق کرنا۔ اس کے علاوہ دیگر کوئی عمل ہمیں دین محمدی کے اندر، شریعت کی روشنی کے اندر کوئی نہیں ملتا۔ اللہ جل جلالہ ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لائے ہوئے دین کو سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔